الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ پہلے پاکستان میں ہریالی 14 اگست کی وجہ سے تھی، اب وہ ہریالی میلاد النبی کی وجہ سے ہے۔ گویا دنیا میں مسلمان ایک ایسی قوم ہے، حالات کیسے بھی ہوں، مہنگائی کیسی بھی ہو، ملکی معیشت کیسی بھی ہو، لیکن کھانے پینے کا کوئی بھی سلسلہ یہ قوم جانے نہیں دیتی۔ اللہ نے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ ہماری اصلاح کے لیے چلایا، دوزخ سے بچانے کے لیے چلایا، جنت کی طرف لے جانے کے لیے چلایا، توحید کی دعوت دینے کے لیے چلایا، شرک اور کفر سے بچانے اور روکنے کے لیے چلایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں انبیاء کی اس دعوت کو قبول کیا اور ان کی بعثت کے مقصد کو پایا
اور زندگی اس کے مطابق گزار. ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد اللہ نے رسالت و نبوت کے دروازے بند کر دیے اور آپ کے دین کو اتنا کامل اور مکمل کر دیا کہ قیامت تک مزید نہ کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی شریعت کی ضرورت. بندہ ڈیپلی گہرائی سے اگر سوچے باتیں بڑی آسان ہیں. قادیانیوں کو ہم برا کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہیں ہی برے. لیکن اس برائی کی اصل وجہ کیا ہے کہ جی تکمیل دین کے بعد، تکمیل نبوت کے بعد انہوں نے پھر ضرورت محسوس کی کہ نہیں یار ابھی سلسلہ آگے چلنا چاہیے. اب اس بات میں کفر کیا ہے کہ انہوں نے جس رسول کو کامل بنا کے بھیجا، اللہ نے جس رسول کو کامل بنا کے بھیجا، انہوں نے اس رسول کو ناکامل سمجھا. ان کے اس عقیدے میں جو سب سے بڑا بنیادی کفر ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو رسول بھیجا وہ کامل ہے، جو کتاب اتاری وہ کامل ہے اور قیامت تک کے تقاضے پورے کرتی ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ نہیں ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے. کیا یہی کام قادیانیوں سے ہٹ کر، کیا یہی کام بہت سے کلمہ پڑھنے والے نہیں کر رہے کہ جو شریعت کتاب و سنت کے نام سے کامل اور اکمل ہے وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اس میں تو یہ مسئلہ نہیں، ابھی اس میں یہ مسئلہ نہیں، ابھی اس میں یہ مسئلہ نہیں، یہ ہمارے فلاں مفتی نے پورا کیا، یہ ہمارے فلاں امام نے حل کیا. قادیانیوں کے لیے دروازہ کھولا کس نے؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے تو پھر مکمل، پھر مزید اس میں کسی کے فتوے کی بھی گنجائش نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ جب ان کا آپس میں اختلاف ہوتا کسی بھی مسئلے میں دو ہی باتوں سے دلیل لیتے کہ بھائی تیرے پاس اس کے پروف میں قرآن ہے یا حدیث ہے، اگر ہے تو آمنا و صدقنا، اگر نہیں ہے تو پھر تیرا لڑنا، تیرا جھگڑنا، اختلاف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، سب بیکار ہے. یہی آج مسلمان اگر سوچیں سمجھیں تو ہمارے سارے اختلافات اسی بات پہ ختم ہو سکتے. اللہ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بنیادی مقصد 5 بیان. ایک فرمایا
هو الذي بعث في الأميين رسولا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں، عرب کے بدووں میں، اونٹ اور بکریاں چرانے والوں نے، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت نہ رکھنے والوں میں، انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے اپنا ایک رسول بھیجا۔ اس کا پہلا مقصد اللہ نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے حبیب ہم نے جو آپ کو بھیجا، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہم نے بھیجے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم ان کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے۔ ان کے دنیا میں آنے کا پہلا اور بنیادی مقصد ایک ہی ہوا کرتا تھا، نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی بھی تمہارا داتا و دستگیر نہیں، میری ہی بندگی کیا کرو۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنی ہر جائی قوم کو پکارا۔ اس وقت بھی دنیا بالکل ابتدائی منازل میں ہے، بالکل دنیا کے ابتدا میں نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ فوت ہو گئے۔ شیطان بڑی داڑھی رکھ کے ان کے سامنے آیا مسلح بن کے، ارے تم کیوں گھبراتے ہو؟ جی ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، ان کی یاد بڑی ستاتی ہے۔ بولے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پتھر میں سے ان کی تصویر تراش لو، کسی بھی کاریگر کو بلا کر اس کی شبیہ بنا لو، 5 بزرگ اپنے گھروں میں رکھ لو، اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو، جیسے ان کے پاس جا کر ان سے دعائیں کیا کرتے تھے، ان بتوں کے سامنے آ کر ان کے سامنے بیٹھ کر اسی طرح مانگا کرو۔ قوم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ گناہ بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ 5 تن کا سلسلہ شروع ہوا، آج آخری امت میں بھی وہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شکلیں بدلی ہیں، ماڈل بدلے ہیں، نام بدلے ہیں، طریقہ وہی ہے، منہج وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ بات اس قدر اللہ کے رسول کو ناپسند تھی کہ کوئی بندہ کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ کسی طرح کسی کو شریک کرے۔ مثلا آپ سیڑھیاں چڑھتے جاتے اور وقفے سے زبان سے کہتے اللہ اکبر، کبھی پہاڑ پہ چڑھتے، اونچے ہوتے جاتے اور کہتے جاتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جب اترتے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس بات کا نعوذ باللہ
شبہ نہیں تھا کہ آپ کے دل میں کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی بڑائی آتی، لیکن آپ نے از خود اظہار کیا، اونچائی پہ چڑھے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب میں اونچا ہو گیا، لوگ نیچے ہیں، میں اونچا ہو گیا، پھر چوٹی پہ چڑھ گئے، پھر بندے کے دل میں خیال آتا ہے اب میں سب سے اونچا ہوں، پورا شہر مجھے نظر آتا ہے، سارے مجھے نیچے نظر آتے، بالکل مخلوق چلتی چلتی چیونٹیوں کی طرح نظر آتی، اور میں اتنا اونچا۔ اللہ کے رسول کو یہ تصور بھی پسند نہیں کہ بندے کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اونچا ہوں۔ حالانکہ پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے مرتبے، مقام اور منصب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اونچے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں آپ کو یہ تصور بالکل پسند ہے۔ آپ اونچے ہو گئے، کہا اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ میں کتنا بھی اونچا ہوں، میں کتنا بھی بڑا ہوں، اللہ پھر بھی سب سے بڑا ہے، اللہ پھر بھی سب سے بڑا ہے۔ نیچے اترتے سبحان اللہ کہتے۔ اب نیچے اترنا جو ہے یہ پستی کی علامت، تنزلی کی علامت، بلندی سے نچائی کی طرف آنا۔ اب یہ تھوڑا سا عیب ہے۔ آپ فرماتے سبحان اللہ، میں تو اونچائی سے نیچے آ رہا، پستی کی طرف آ رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ پستیوں سے پاک، اللہ پستیوں سے پاک۔ یعنی ذرا بھر کہیں بھی ایسا کوئی شائبہ نظر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہام نہ رہنے دیتے، اس کو فوراً رفع کرتے۔ مجھے تو وہ مولوی بھی اچھے نہیں لگتے، سچی بات ہے۔ اکثر تقریریں کرتے ہوئے نا اردو میں بڑے ادب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی پوچھے تیرے کتنے رب ہیں، اللہ کے لیے یہ ادب نہیں، اس میں سے تثلیث کی بو آتی ہے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین خدا۔ فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جتنا واحد کا صیغہ پسند ہے اس میں وحدت جھلکتی ہے، توحید جھلکتی ہے۔ اور بھی بڑے یہ کیوں اردو ادب ہوگا، تمہارے لیے ہوگا، ماں باپ کے لیے ہوگا، بہن بھائیوں کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے ادب یہ ہے کہ اسے تو کہا۔ اللہ کے رسول نے اللہ انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، انت اللہ، اللہ تو میرا الہ۔ حالانکہ عربی میں بھی اس کو جمع کیا جا سکتا تھا، انتم کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے جتنے صیغے استعمال کیے، واحد کے صیغے استعمال کیے، اس لیے کہ کسی بھی چور کو چور بازاری کا کوئی دروازہ نہ مل جائے، چور بازاری کا کوئی دروازہ نہ مل جائے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کو مخاطب کرے تو کہہ کر مخاطب، اللہ تو میرا رازق ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے، میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ جب بھی اللہ کو مخاطب کرے اسی طرح مخاطب کرے۔ میرے بھائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تشریف آوری کا پہلا بنیادی مقصد جو آپ نے بیان فرمایا کہ ہر نبی جو بھی دنیا میں آیا وہ یہی دعوت دینے آیا ہے، لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہلا کے بھیجا کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں میرے سوا، اس لیے میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلا اور بنیادی مقصد یہ بیان کیا۔ اب نبی کی جو بعثت کا پہلا مقصد ہے، مجھے بتائیے، آمد رسول پہ جو مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرتے ہیں، رسول کے اس مقصد کو انہوں نے پورا کیا؟ آج گلی گلی میں مزارات، گلی گلی میں شرک کے اڈے،
چادریں چڑھائی جاتی ہیں، طواف کیے جاتے ہیں، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، کیوڑے چھڑکے جاتے ہیں، اگربتیاں لگائی جاتی ہیں، نظر و نیاز، کالے بکرے، کالی مرغیاں، کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے لیے خاص تھی وہ غیر اللہ کے لیے کر دی گئی، جبکہ نبی کی بعثت کا پہلا مقصد ہی ہے۔ تو تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ نبی جو مشن لے کر آیا ہے وہ مشن تمہیں ذرا بھر پسند نہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ مشن۔ یقین مانیے اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے اور وہ دعوت دینے لگے اسی طرح جس طرح صحابہ کو دعوت دی تھی، یقین مانیے جتنے بھی آج جان نچھاور کرتے ہیں نا حکمت رسول پہ جان کی قربان، ان میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ کہیں گے یہ وہ رسول ہے، یہ تو وہابی نظر آتا ہے، یہ تو کہتا ہے مزار بھی غلط ہے، یہ تو کہتا ہے قبر پرستی بھی غلط ہے، یہ تو کہتا ہے اونچی قبریں بنانا بھی حرام ہے، یہ تو وہی مسئلے بتا رہا ہے جو وہابی بتاتے ہیں، یہ تو وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ قیامت سے قبل جب دجال آئے گا نا، قیامت سے قبل جب دجال آئے گا، یقین مانیے جو شوبدہ بازوں کے شوبدوں پہ مر مٹتے ہیں، ہے اصل ولی تو یہ ہے، سبحان اللہ، خالی گلاس تھا۔ پھر غریب کے گھر پیر صاحب آئے، غریب کے گھر، اور اتنی ساری خلقت بھی پیر صاحب کی زیارت کے لیے آ گئی، اور مرید غریب تھا، اب وہ پریشان، اتنے سارے لوگ آ، میں انہیں کیسے کھلاؤں گا پلاؤں گا، کیسے دعوت کروں گا۔ عجیب لوگوں کے عقائد اور نظریات۔ محلے کا کوئی بھی کتا پکڑا، دیکھ میں ڈالا، ڈھکنا دیا، بند کر کے رکھا، تھوڑی دیر بعد کھولا تو بہترین بریانی اور پلاؤ بنا۔ یہ عقائد ہے لوگوں کے، نظریات ہیں لوگوں کے۔ یہ بظاہر یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ کرامت، یہ کرامت ہے بزرگ کی۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص میں جب تک تم دین یعنی توحید اور میری سنت اس کے اندر نہ دیکھو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ نہ مانو کہ یہ ولی کے لیے لازم ہے کہ وہ متبع سنت ہو۔ ان سے پوچھو، حضرت سے پوچھو، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تمہارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں۔ ارے بھائی وہ ہمارے تم جیسے تھوڑی ہیں، ان کا تو ہر سجدہ مدینے میں ہوتا ہے، ہر سجدہ مدینے میں ہوتا ہے، بیٹھے یہی ہوتے ہیں، وہ مدینے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، وہ میرے اور آپ جیسے تھوڑی۔ پھر کوئی پوچھے اللہ کے بندے نماز تو اس کو مدینے کی پسند ہے، تو مدینے کا کھانا نہیں پسند؟ روٹی یہاں کھاتا ہے، روٹی یہاں کھاتا ہے، سجدہ مدینے میں جا کے کرتا ہے۔ تھوڑی سی بھی بندہ عقل استعمال کرے تو مسلمان جو پڑھا لکھا ہو اس کے دل و دماغ میں شرک کبھی بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دین پورے کا پورا، لیکن تھوڑا سا بندہ غور کرے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، اسکول نہ پڑھے ہوئے ان لوگوں کو دین سمجھایا، ایسا سمجھایا کہ آج ہم خود ان کو دلیل بنا کر دنیا کو حوالے دیتے ہیں، ان کو مثال بنا کر دنیا کے حوالے دیتے ہیں، اس قدر انہوں نے دین کو سمجھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، ان کے دور خلافت میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ، ایک درخت تھا بیعت رضوان، جہاں اللہ کے رسول نے بیٹھ کر حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت کی، صلح حدیبیہ کی بات۔
غلط خبر مشہور ہوئی کہ عثمان شہید ہو گئے، جبکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے لے۔ تو جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، اس درخت کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اس درخت کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، سب سے راضی ہو۔ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں اس درخت کے پاس سے تو کچھ عقیدت کی وجہ سے اسے چھو لیتے ہیں، ہاتھ لگا دیا، جسم لگا دیا، اور یا ہاتھ لگا کے چوم لیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ تو ابھی ہمارے ہوتے ہوئے یہ حال ہے، ہمارے بعد پتہ نہیں یہاں کیا کریں گے، سجدے کریں گے، طواف کریں گے، کیا کریں گے۔ انہوں نے درخت ہی کٹوا دی، درخت ہی کٹوا دی۔ اب بولو حضرت عمر بھی وہابی تھے، درخت ہی کٹوا دی۔ یہ عقیدہ ہے، توحید جو ہے ہر چیز سے پہلے، کیونکہ آپ کی کوئی چیز نہیں پنپتی، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، بچے پڑھانا، نمازیں پڑھنا، جمعے پڑھنا، خیراتیں کرنا، حج کرنا، عمرے کرنا، قربانیاں کرنا، کوئی چیز آپ کو اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک عقیدہ توحید نہ ہو۔ یہ بنیادی بات حضرت عمر نے جڑ سے کٹوا دی اس درخت۔ اور دوسرا مقصد جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ دوسرا بنیادی مقصد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن دنیا کو سنانے کے لیے رحمت عالم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا بنیادی مقصد، آپ ان کے تزکیے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، ان کی گندی اور ناپاک زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ تیسرا بڑا مقصد ہے۔ توحید کے بعد یہ تیسرا بڑا مقصد ہے جو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ صحابہ کو قرآن پاک کی بھی تعلیم دی، حافظ تیار کیے، مفسر تیار کیے، قاری تیار کیے، قرآن پڑھنے والے، نوافل میں سنانے والے، ایسے لوگ تیار کیے، ایسی جماعت تیار کی کہ آپ نے فرمایا میرے بعد بھی اگر تم لوگوں نے قرآن سیکھنا ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا۔ آپ نے ایسے لوگ اپنے پیچھے تیار کیے جن پر آپ کو اعتماد تھا، جن کا قرآن سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مطمئن ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب ابی سے کہو، ابی ابن کعب سے کہو وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ سے قرآن کو سیکھا اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں ابی یہ میری خواہش نہیں، رب العالمین نے فرمایا ہے ابی سے کہو کہ وہ قرآن پاک پڑھے۔ گویا ان کی زبان سے پڑھنا اور ان کی زبان سے سننا اللہ رب العالمین کو بھی بھاتا تھا۔ اللہ کے حبیب صحابہ کرام کو قرآن سکھا بھی گئے، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی کر کے گئے، ان میں جس قدر بھی شرک کی غلاظت تھی اسے نکالا،
کفر کی غلاظت تھی اسے نکالا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نفرتوں سے ان کے دل بھرے ہوئے تھے، ان نفرتوں کو نکالا، محبتوں میں تبدیل کیا، خون کے پیاسوں کو شیر و شکر بنا دیا۔ بلکہ حالی نے کہا کہ ایسی ان کے اندر جنگ و جدل ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کرتے تھے، صدیوں جنگیں رہتی تھی، ایک نسل ایک پیڑھی تباہ ہو جاتی، دوسری نسل دوسری پیڑھی آتی، تب تک جنگیں جاری رہتی۔ اللہ کے رسول نے آ کر کے سب سے پہلے ان کے دلوں سے نفرت اور کدورت نکالی۔ شرک کے ہوتے ہوئے محبت کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مشرک بندہ ہر جائی ہوا کرتا ہے۔ محبت جب ہی پیدا ہوگی جب بندہ یکجائی بنے گا، ایک رب کے سامنے جھکنے والا بنے گا، ایک رب کے در سے مانگنے والا بنے گا، ایک رب کے نام پر بانٹنے والا بنے گا، تب اس کے اندر محبت اور الفت اور پیار پیدا ہوگا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے حبیب، اگر آپ اپنے طور پر یہ کوشش کرتے کہ صحابہ کے دلوں میں آپ محبت پیدا فرما دیں، ان کو شیر و شکر بنا دیں، خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والا بنا دیں، اگر آپ ایسا کرتے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، جتنا کچھ زمین میں خزانے موجود ہیں اگر سارے بھی اس بات پہ خرچ کر دیتے کہ ان کی آپس میں محبت ہو جائے، ما الفت بین قلوبہم، یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں تھی، آپ سارے خزانے خرچ کر کے بھی ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو شیر و شکر بنا دیا، بالکل ایسا بنا دیا جیسے چینی اور دودھ مل کر یکجان ہو جاتے ہیں، پھر دودھ کی مٹھاس بتاتی ہے کہ اس کے اندر چینی ہے مگر چینی الگ سے نظر نہیں آتی، ایسے رب العالمین نے ان کو شیر و شکر بنا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کوششیں جو کی، اس میں جو برابر ہونے والی پہلی کوشش ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ آج آپ کی آمد پر خوشی منانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے شرک سے توبہ کیجیے، پھر قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، پھر قرآن کے ذریعے اپنے دلوں پر چڑھے کفر اور شرک کے سنگ کو اتاریے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن کے ذریعے حبیب اپنا تزکیہ، اپنی امت کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف قرآن سکھا کر سنا کر پڑھ کر نہیں چلا جاتا، اس کی چوتھی بڑی ذمہ داری یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کو پڑھ کر سنائے اور پھر انہیں تعلیم دے، انہیں سمجھائے اس میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے حبیب اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں اپنی زبان مبارک سے ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا، ان کے لیے کیا اتارا، آپ کی زبان سے سمجھیں گے۔ اگر آپ کی زبان کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے، قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں، یہ بے پر کے پرندہ ہے اور اس کے پر حدیث، حدیث ساتھ جوڑو گے تو یہ اڑے گا، حدیث کے بغیر قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے نہیں سمجھا جو خود اہل زبان تھے۔ قرآن نے جب کہا صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول کی زبانی، کہ تم رمضان میں رات کو اس وقت تک کھاتے رہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
کہ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہے۔ صبح ہوئی، جب نماز کا ٹائم ہوا، اس کے بعد ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول اس آیت کی وجہ سے تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ کیوں نہیں سو سکا؟ بولے میں نے 2 گٹیاں خریدی دھاگے کی، ایک کالی ایک سفید، تکیے کے پاس رکھ لی، اٹھتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا اندھیرے میں تو دونوں ہی کالی نظر آتی تھی، میں پھر کھانا پینا شروع کر دیتا تھا، پھر کچھ دیر لیٹ جاتا، پھر انتظار کرتا، کچھ دیر کے بعد پھر دیکھتا دونوں کالی نظر آتی، میں پھر کھانا پینا شروع کر دیتا۔ حالانکہ وہ صحابی، اس کی مادری زبان عربی ہے، وہ قرآن کے معنی کو سمجھ رہا ہے، یعنی لفظی معنی وہ جان رہا ہے، لیکن اس لفظی معنی سے مراد کیا ہے اس مراد کو رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ مراد اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یہ درزی والی گٹیاں تھوڑی ہیں کہ تو کالی گٹی اور سفید گٹیاں لے کے رکھ لی۔ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کے وقت جو مشرق کی طرف سے ایک لکیر سفید آسمان کے وسط تک آتی ہے، جو صبح صادق کہلاتی ہے اور اذانوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے وہ مراد۔ تو نے اس کو دھاگے سمجھا، لفظ قرآن نے دھاگا ہی استعمال کیا، مطلب اس کو آ رہا کہ قرآن نے دھاگا ہی کہا ہے، اور وہ قرآن کے لفظی معنی کے لحاظ سے دھاگے ہی لے کر آیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ جب اہل زبان نبی کی مدد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی کی ہیلپ کے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے قیامت والے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ دنیا میں جتنے نابینے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ظلم ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں اندھا رکھا اور آخرت میں بھی اللہ نے انہیں اندھا رکھا، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ظلم ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو بندہ دنیا میں اندھا ہے وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں دل کی آنکھ سے اندھا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو اس آنکھ سے اندھا کر کے اٹھائے۔ یعنی دنیا میں اللہ نے ہر بات کھول دی، توحید واضح کر دی، سنت واضح کر دی، دین واضح کر دیا، پھر بھی وہ اندھا بنا ہوا ہے اور وہ سمجھنے اور سوچنے کا کام دل سے عقل سے نہیں لیتا، تو قیامت والے دن اللہ اس کو اندھا کر دے، یہ سزا دے گا، اس کو اندھا کر دے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو نابینے ہیں اللہ ان کو قیامت والے دن نابینا اٹھائے گا، یہ نہیں مطلب اس کا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن جب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اسے نہ سمجھا جائے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن مجید کی تعلیم بھی پیغمبر دیتا ہے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا، قرآن کی مثل اور چیز بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ وہ حکمت ہے جو اللہ کے حبیب نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں قرآن پر عملی طور پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔ آپ کی سنت، آپ کے اقوال، آپ کی تقریر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حکمت بھری ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، قرآن سے ان کا رشتہ جڑے گا تو قرآن ہماری سمجھ میں آئے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آخری بات کیا فرمائی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مبین. فرمایا ہمارے بتانے سے پہلے، ہمارے رسول کے آنے سے پہلے، سارا دین اتارنے سے پہلے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ہم نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، ہم نے تمہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. گویا جب تک بندہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں، ایمان میں، یقین میں جگہ نہیں دیتا، تب تک یقین مانیے وہ گمراہ. یہ قرآن کا ہے، وہ گمراہ ہے. ہدایت پہ آنے کے لیے لازم ہے کہ یہ چیز اپنائیں. میرے بھائی، توحید کے لیے ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑیں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. سب کچھ کا کرنے والا اللہ کو مانیں. یہ توحید کی بنیادی روح ہے. دیکھیے آج ہم بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں فضول خرچی نہ کر، پیسے ضائع نہ کر، پیسے بچا بچا کے رکھ، برے وقت میں کام آئے. ہر باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، پیسے بچا کے رکھ، بنا کے رکھ، جوڑ کے رکھ، مشکل اور برے وقت میں کام آئے. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ میرے بندے تو مجھ سے بنا کے رکھ، تجھ پہ برا وقت ہی نہیں آئے گا، تجھ پہ برا وقت ہی نہیں آئے گا. اب بتائیے کون سا فارمولا زیادہ اچھا ہے کہ برا وقت آئے اور پھر پیسے کام آئے، یا سرے سے برا وقت ہی نہ آئے؟ تو اللہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے لگاؤ رکھو، مجھ سے تعلق جوڑو، اس کا مطلب ہی یہی ہے جب مجھ پہ یقین رکھو گے تمہاری زندگی ایسے گزر جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم مکھن میں سے بال کی طرح دنیا سے کیسے نکالے گئے. اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں عقیدہ توحید پہ خاتمہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھائے. انشاءاللہ میلاد سے متعلق اصل گفتگو اگلے جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.